السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع شیطان ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ہے عزم۔ شیطان نے اپنا ارادہ عزم پکا جو ظاہر کیا وہ آیت نمبر 62 میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے۔ یہ بالکل اللہ سے کلیئر کر کے آیا کہ تو مجھے ڈیل دے کہ روز قیامت تک، اور میں چند ایک کے سوا سب کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس آیت کو دیکھیں، اللہ کیا کہتے ہیں، صرف ڈیل مانگی اللہ نے سے کہ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دیکھوں گا اور پھر ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹائے جو ہے نا، اللہ نے یہ 63 نمبر آیت میں وعید کی ہے۔ وعید ہوتا ہے ڈرانا، کہ یہ اگر جو یہ کرے گا پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ 63 میں اللہ کہ پس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، اور سزا بھی بھرپور ہے، ایسی ہلکی بلکی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جزا موفورہ۔ موفورہ وفر سے ہے کہ جی وفر کیا ہوتا ہے؟ کثیر، جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، مکمل بھرپور۔ جیسے جی وافر پانی موجود ہے، وافر خوراک موجود ہے، جی کہیں کچھ ہو تو وافر مفورہ، پھر اس کی سزا بھی جزا مفورہ، کافی سزا ہے جہنم اس کے لیے کافی۔ تو اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کی، قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی، اور پھر ابلیس اور تمام پیروی کرنے کے لیے بھرپور سزا جہنم کا اعلان کر دیا۔ اب اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے جتنے وعدے ہم سے کیے ہیں جنت کے، کیا کسی کو شک ہے؟ وہ جنت ملنی ہے، اور پھر جنت میں جتنی چیزیں اللہ نے کہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ ملنی ہے۔ کسی میں کسی کو کسی درجے میں کوئی شک نہیں، اور جنت ہمیشہ کے لیے ہونی ہے۔ اچھا، جب دوزخ کی باری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ وعدے پورے نہیں ہونے، تو اللہ نے یہ کہا جس نے بھی تیری پیروی کی، اس آیت کو دیکھیں ہم 63 کو، جس نے بھی تیری پیروی کی، اور ہم دیکھیں کہ میں شیطان کی پیروی کر رہا ہوں، کتنی کر رہا ہوں، کیا کچھ کر رہا ہوں، تو پھر سزا اس کی جہنم ہے۔ چھٹا اس میں یہ موضوع وعید کا تھا، اور 7واں اس میں ضمنی موضوع ہے زور۔ 65 نمبر آیت میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کوئی زور نہیں تیرا، اور جو بندگی الہی سے نکل جائے ان پر تیرا زور چلتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ 65 بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، نہ بعد لیسا لگا علیہم، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ تو جو اللہ کی بات مانتے اللہ نے انہیں اپنا بندہ کرایا ہے۔ اسی میں عباد الرحمن کی بات آ رہی ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ تو زور صرف جو بندہ اللہ کا نہیں بنتا، اور اللہ کا بندہ کیا؟ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنے بندوں سے نکالتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے کہا لہم سلطان، تیرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے۔ سلطان جو سلط سے ہے، غلبہ، زور، اسی سے سلطنت ہے، اسی سے مسلط ہو جانا۔ جی وہاں پہ جی فلانا ڈکٹیٹر مسلط ہو گیا، ہم پہ فلانا مسلط ہو گیا، ایوب ہاں مسلط ہو گیا، جناب یا مسلط ہو گیا، تو یہ کیا سلط سے ہے۔ تو یہ ساری چیز، تو یہ یا 3 ضمنی موضوع کی ہم نے بات کی ہے کہ عزم اس نے ارادہ ظاہر کیا، پھر اللہ نے اس پہ وعید دی کہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، اور پھر زور ہے، اور یہ زور کے اوپر شیطان کی آمد میں خود کہے گا سورہ ابراہیم کی آیت 22 میں، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی خبیث لوگ تھے، تم خود ہی چاہتے تھے یہ سارے کچھ ہو، تو میں نے تو ایک لشکارہ کرایا اور تم اس لشکارے میں آ گئے۔ اور پھر دوبارہ یہی بات آ رہی ہے کہ سورہ ہجر میں دیکھیں آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک، اس میں سارا مسئلہ بڑا کلیئر اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اس آیتوں کو دیکھیں کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، پھر اللہ نے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو یہ 33 میں آ رہا ہے بولا میں سجدہ کروں ایک بشر کو جس نے تو نے گارے سے بنایا ہے۔ پھر 34 میں آ رہا ہے اللہ نے کیا ہے، نکل جائے یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تجھ پر مار ہے۔ اور پھر آگے 35 میں کہا ہے تجھ پر لعنت بھی ہے، کب تک ہے؟ یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ تو اللہ نے لعنتی قرار دے دیا، فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے شیطان کا اصل نام عزازیل ہے، لیکن اس کو کہتے کیا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس بلس سے ہے، بلس کہتے ہیں نا امید ہونا۔ ہم کتنے بھی خراب ہو کچھ ہو پھر بھی امید ہے، توبہ کی توفیق مل جائے گی، ہمارا کوئی آسانی ہو جائے گی، کوئی راستہ مل جائے گا، کیونکہ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن چونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے، اس لیے نا امید ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے اسی سے ابلیس ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تو لعنت ہے۔ پھر اس نے یہاں کیا کہ اللہ جو عزم کی بات آ رہی ہے اور باقی کہ تو مجھے ڈیل دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے، تو پھر اللہ نا یہ بڑی اہم آیت ہے 37 قال فإنک من المنظرین، کہ تجھے ڈیل دی گی۔ تو اللہ نے اس کی گزارش تھی جو دعا تھی قبول کی، تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا۔ لیکن دعا کیا؟ سارے وسائل اکٹھے کر کے، پوری کوشش کر کے، اور پھر دعا ہے اللہ سے۔ شادی کر کے اولاد کی دعا ہے، بغیر شادی کے اولاد کی دعا نے کچھ اثر نہیں کرنا۔ باقی بھی اسی طرح ہر چیز میں پورے وسائل، پورے اس کا اہتمام، پورا پروسیجر کر کے، اپنا پورا زور لگا کے پھر اللہ سے دعا ہے۔ تو یہ ساری چیز چل رہی ہے۔ تو اور پھر اسی میں اللہ نے اس کو کہا کہ اس نے کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا،
اور انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھاؤں گا، اچھے کروں گا. لیکن بڑی اہم آیت ہے 40 نمبر، اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، روز 10 بندوں کو بتائیں. اللہ بعد من المخلصین، جو خالص بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان پہ نہیں ہے، باقی سب کو کر دوں گا. تو خالص بننا ہے، اور خالص 100% ہوتا ہے، 99% چیز خالص نہیں ہوتی. دودھ میں پیشاب کا قطرہ ڈال دیں تو پھر خالص رہ جائے گا، پانی میں ڈال دیں کوئی پیے گا اس کو، تو یہ خالص نہیں ہوتی. وہیں پہ آتے کہ دوائی 2 قطرے ہی ڈالتے ہیں نا، 3 قطرے 1 قطرہ، تو یہ اب اس سے اتنا اثر ہوتا ہے، دوائیاں مرضیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو جب 1 قطرہ اثر کرتا ہے اچھائی کے لیے تو برائی کے لیے بھی کرتا ہے، تو چیز خالص نہیں رہتی. جس کو بھی، اور اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ٹائر ہے، ٹیوب ہے، ایک سوئی لگی ہے، ایک پنچر ہے، باہر نکالنے کے لیے کافی ہے، کھڑے ہونے کے لیے سیل بس 100% اسے سیل ہونا چاہیے. اس کا 99% سے بات نہیں بنتی. اگر کوئی شک ہے کسی کو تو 1% ٹائر کو پنچر کر کے پھر چلائے گاڑی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.